اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 136 سے 139۔ قولوا، لفظ قل پڑھا آپ نے، اس میں مفرد کا صیغہ ہوتا ہے، اور عمومی طور پر جہاں پر بھی قرآن مجید میں لفظ قل آیا ہے وہاں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں، اور قولو جمع کے لیے کہ تم سب کہہ دو۔ قولو تم کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور جو نازل ہوا یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد۔ اسباط سے مراد سبت کی جمع، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے اور پیغمبر آئے۔ وما اوتیا اور جو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وما اوتی النبیون من ربہم اور جو کچھ دیا گیا، عطا کیا گیا انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ایمان مفصل میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ تو اسی کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں بھی ہے کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے یا نہیں کیا، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو بھی کتاب ہے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اس کا تعلق ایمان سے ہے، کسی بھی پیغمبر کا انکار کفر ہے۔ اگر کسی ایک پیغمبر کے بارے میں بھی کوئی شخص کہہ دے کہ میں فلاں پیغمبر کو نہیں مانتا، تو ایسا کہنا یہ کفر اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ لا نفرق بین احد اور ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی، یعنی جو بھی رسول آئے ہیں، جو بھی پیغمبر آئے ہیں، ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ جس طرح ہم سے پہلے والوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں مانتے اس کو، عیسائیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کسی پیغمبر کا انکار نہیں کیا۔ آج تک آپ نے کسی مسلمان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ اے عیسائیو تم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یا اے یہودیو تم اگر محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تو ہم حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تمام کے تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب کے سب اس دین کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا اور اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ جیسا کہ تم ایمان لے آئے ہو، اصحاب رسول کا ایمان، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو تحقیق وہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی جیسا ایمان اصحاب رسول لائے ہیں، اصحاب بدر لائے ہیں، جس طرح ایمان حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور باقی اصحاب رسول صحابہ اور صحابیات ایمان لائے ہیں، اس طرح کا اگر یہ ایمان لے کر آئیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی ایمان اصحاب پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ رخ پھیر لیں، منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا پس یقیناً ہم فی شقاق وہ لوگ ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس لفظ کو دیکھیں، فا الگ ہے، سین الگ ہے، یکفی الگ ہے، کاف الگ ہے، ہم الگ ہے، لیکن یہاں سارا مل کر ایک ہی جگہ پر ایک لفظ بن کر آیا ہے۔ فا پس سین ان قریب، یکفی کافی ہو جائے گا، کا تیرے لیے، ہم ان کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہے، اللہ کی ذات انسان کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
جو لوگ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، العلیم اور علم رکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، ومن اور کون احسن و بہتر ہو سکتا ہے، من اللہ اللہ سے، اللہ کے صبغۃ رنگ سے، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کا جو رنگ ہے وہ اصل رنگ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے کچھ باتیں مخصوص کر رکھی تھی اور اس کو وہ یہ کہتے تھے کہ اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اس پر یہودیت کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ رنگ اصل نہیں ہے، رنگ اصل وہ ہے جو اللہ کا رنگ ہے۔ اور رنگ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل ان صلاتی یقیناً میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر کی، اور جس نے بغض رکھا تو اللہ کی خاطر رکھا، اور جس نے کچھ عطا کیا تو اللہ کے لیے دیا، اور اگر کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے روکا، جس شخص نے یہ کام کر لیا فقد استکمل الایمان، تو اس شخص کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو یہ بات اصل ہوتی ہے۔ تو آج یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم کوئی کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری جماعت کرتی ہے، ہمارا فرقہ کرتا ہے، ہمارا گروہ کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں، تو یقیناً پھر ہم پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھا ہوا بلکہ اس جماعت، گروہ یا خاندان اور قوم کا چڑھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ میں عمل اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اس طریقے سے کیا ہے، تو پھر یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اصل رنگ میں، جو اللہ کا رنگ ہے، اللہ کی بندگی کا رنگ ہے، اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اصل اطاعت کا رنگ ہے، وہ رنگ ہم پر غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا اور اصل ایمان پر ایمان لانے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔